اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے۔ آج جس ٹاپک پہ یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں اس میں آپ کے سامنے جو ہے کل جو DGISPR کی پریس کانفرنس ہوئی تھی اس پہ جو ہے جو سینئر تجزیہ کار ہیں لیفٹیننٹ جنرل امجد شعیب ریٹائرڈ، ان کا جو بڑا ہی اچھا انالیسس ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس پہ کچھ اپنا انالیسس ایڈ کر کے آپ کو سنائیں گے۔ ان کا جو انالیسس ہے اس کے کچھ اہم پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کل جو بڑی امپورٹنٹ ٹائم پر DGISPR کی جو پریس کانفرنس ہوئی جس میں ہر طرح کے سوال لیے گئے، انہوں نے DGISPR نے کہا اوپنلی کہ یو کین آسک اینی کوسچن، اور بہت سے حلقوں میں اس پر بہت جو ہے وہ کرٹیسزم بھی کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس پریس کانفرنس کے بعد جو DGISPR کی کل ہوئی، اس کے بعد جو ہے کچھ حلقوں میں مزید جو ہے وہ اس پر کرٹیسزم شروع کر دی ہے اور مزید سوالات جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ ناظرین، جو امجد شعیب کا جو انالیسز ہے انہوں نے بہت ساری چیزوں پر سے پردہ اٹھایا ہے اور بڑی ہی کلیئر پکچر عوام کے سامنے رکھی ہے۔ اس میں ایز اے عوام سب کو جو ہے ان ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ اور ساری کنفیوژن انشاءاللہ آپ کی کلیئر ہو جائے گی اور جو اس پریس کانفرنس سے ریلیٹڈ ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، جو پریس ریلیز میں ورڈ سازش جو یا کانسپریسی کا ورڈ یوز نہیں ہوا، یہ سب کو معلوم ہے، پر جب کہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سازش کا ورڈ اگر یوز نہیں ہوا تو یہ بھی کہیں نہیں کہا گیا کہ سازش نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خط سازش کا ایک حصہ ہے۔ یہ ان منافق لوگوں کے لیے تھا کہ یہ خط موجود ہی نہیں، کہ یہ خط فوراً آفس سے جعلی بنوایا گیا ہے۔ یہ ان کے منہ پر تماچا تھا۔ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ خط کی موجودگی سے ہی لا تعلقی کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ خط جھوٹ ہے، تو اس کی جیت ہوئی۔ سب سے پہلی چیز، DGISPR کا اس خط کی موجودگی کا اعتراف کرنا ان سب لوگوں کے منہ پر ایک تماچا ہے جو جو کچھ ٹائم پہلے کہہ رہے تھے، جو اینکرز، جو میڈیا پرسنز، جو پولیٹیشنز کہہ رہے تھے کہ یہ خط جعلی ہے اور یہ فورن آفس میں جعلی بنا اور اس کی موجودگی سے ہی جو ہے وہ انحراف کر رہے تھے۔ جس طرح اینکر ہے جو سلیم صافی وغیرہ کہہ رہے تھے کہ میں اپنی صحافت چھوڑ دوں گا، انہوں نے چھوڑی تو نہیں ویسے، پر وہ صافی بھی میں ان کو نہیں کہنا چاہوں گا۔ کل کی پریس کانفرنس میں جو ہے وہ خط کی موجودگی اور جو NSE کی میٹنگ کے اندر ڈیسائیڈ ہوا کہ اس خط کو لے کر کہ یہ خطرناک اور خوفناک جو خط ہے اس کا جواب دینا ہے، اور فورن آفس نے جواب دیا۔ انہوں نے اپنا جو ہے وہ ڈیمانڈ پیش کیا امریکہ کے آگے۔ تو اس سے جو ہے اور اس خط کو لے کر ایک دوسرا بڑا اہم پوائنٹ ہے، اور اس خط میں یہ بھی موجود تھا کہ یہ نو کانفیڈنس کا پروسیس چلایا جائے گا، اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے اور پاکستان کی ساری غلطیاں بھول جائیں گے۔ یہ سازش کے ناظرین، یہ جو خط ہے یہ سازش کا ایک حصہ ہے۔ اس خط سے سازش جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی، یہ باقاعدہ اس پوری سازش کا ایک حصہ ہے۔ سازش کو سمجھنے کے لیے اس کے آپ کو تحقیق کرتے ہیں، پر اب تحقیقات کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اب حکومت بدل چکی ہے اور جو تحقیقات ہونی چاہیے، جس طرح کی تحقیقات کی ضرورت ہے اس سازش کو سمجھنے کے لیے، وہ اب ہو نہیں سکتی ان کی موجودگی میں، کیونکہ یہ جو حکومت ہے یہ بہت ماہر ہے اس میں کہ چیزوں کو کیسے بدلا جاتا ہے، سچ کو جھوٹ میں بدلنا، ان ساری چیزوں میں رد و بدل کرنا، سارے ریکارڈ کو غائب کرنا۔ تو ان کے موجود ہوتے ہوئے یہ ساری سازش کو بے نقاب نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس سازش کو
ناظرین یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ مخلص نہیں ہے کہ سازش کو بے نقاب کریں، کیونکہ یہ خود ملوث ہے اس سازش میں۔ ان کی تو کوشش ہوگی کہ اگر کوئی شواہد وغیرہ موجود ہیں تو ان کو غائب کیا جائے، جیسا کہ یہ شہباز شریف کی ٹیم کا ہمیشہ کا رہا ہے کہ وہ ریکارڈ جلا دیتے ہیں۔ یہاں تو یہ خطرہ ہے کہ کہیں یہ لوگ فوراً آفس کو آگ نہ لگوا دے اپنے شواہد کو جلانے کے لیے یا غائب کرنے کے لیے۔ ناظرین یہ ساری چیزیں اس سازش کا ایک چیپٹر تھی جس میں یہ صاف ظاہر ہو گیا کہ باہر سے ایک قوت جو شدت سے اس میں ملوث تھی کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے اور ہٹانا ہے، جس میں ان کا اپنا مفاد شامل ہے۔ کون کون لوگ اس میں ملوث ہے یہ تو کوئی نہیں بتائے گا کہ اس سازش میں کون کون لوگ ان کے اعلی کار تھے، کون کون لوگ ان کے مورے تھے۔ یہ تو تحقیقات سے سامنے آتا ہے اور وہ اب ہو نہیں سکتا، اور اگر یہ کوئی تحقیقات کراتے بھی ہیں تو اس کو کوئی نہیں مانے گا۔ اب عقل سے سمجھیں اس کو کہ یہ جو امریکن ان سے آ کے ملاقات کرتے رہے یا یہ امریکن سے جا کے ملاقات کرتے رہے، ان کے اندر کیا ایسی خاص چیز تھی کہ امریکن آ کے ان سے ملے؟ امریکنز آ کے مل رہے ہیں تو وہ حکومتی نمائندگان سے کیوں نہیں مل رہے؟ ان سے آ کے کیوں مل رہے ہیں؟ جو موجودہ حکومت ہے ان سے آ کے کیوں نہیں مل رہے؟ کچھ تو پردہ داری تھی جو رکھی جا رہی تھی، کچھ تو کھچڑی پک رہی تھی جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین جیسے کہ یہ فیز تو کمپلیٹ ہوا کہ اس سازش کا کہ اس حکومت کو گھر بھیجنا ہے۔ ظاہری سی بات ہے اس سارے عمل میں پیسہ بھی استعمال ہوا، لوگوں کو قابو کرنے کے لیے پیسہ بھی استعمال ہوا، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ سندھ ہاؤس میں سب کو جا کر رکھا گیا۔ ظاہری سی بات ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور اگر جو ہے لوگ کا واقعی ضمیر جاگا ہوتا تو وہ لوگ بیٹھتے، جا کے کیوں سندھ ہاؤس میں چھپ گئے؟ بیٹھتے، بولتے ہمارا ضمیر جاگ گیا، ہم اپنی مرضی سے چلیں گے، جو ہمیں صحیح لگے ہم وہ کریں گے۔ جا کے ایک اسپیسیفک پارٹی کے پاس چھپ کے بیٹھ گئے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ کیا ہوا۔ ناظرین ان کا ضمیر جاگا نہیں، ان کا ضمیر خریدا گیا ہے، بولیاں لگی ہیں ان کے ضمیر کی۔ یہ جو میریٹ ہوٹل میں جا کے رکے، وہاں پہ عیاشی کی، وہاں پہ ظاہری سی بات ہے پیسہ لگا۔ پیسہ کس نے لگایا؟ اور چلو ایک چیز مان لیتے کہ واقعی ان کا ضمیر جاگا اور پی ٹی اے والے چور تھے، تو جو سامنے والی پارٹی جن کے پاس آپ گئے وہ تو مہا چور ہیں، جو 70 سال سے اس ملک پہ حکومت کرتے ہیں۔ کتنی چوری کی ان کی داستانیں، ان کے نوکروں سے جو ہے وہ پیسے برآمد ہوتے ہیں، اربوں روپے کی کرپشن ہے، کیس چل رہے ہیں، اور آپ کا ضمیر جاگا تو آپ ایسے جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ہاں آپ کا واقعی ضمیر جاگتا، آپ ساری چیزیں چھوڑ کے آپ الگ سے بیٹھ جاتے کہ بھائی میں اس عمل کا حصہ نہیں بننا چاہتا، میں اپنی مرضی سے یہ کروں گا، یا انڈیپینڈنٹ ہو جاتے۔ ناظرین جو یہ ریجیم چینج کا پروسیس تھا وہ تو مکمل ہوا، اور میں اس کو ایک چیپٹر سمجھتا ہوں جو ہوا، ایک چیپٹر تھا جو کمپلیٹ ہوا، پر ابھی اور اس کے اوپر کام ہونا باقی ہے، اور چیزیں بھی ابھی اس سازش کا حصہ ہیں جو ہوں گی آگے۔ اب آپ دیکھیں گے جو بھی شخص پاکستان کے خلاف تھا وہ سارے اب جو معتبر بن کر واپس آ رہے ہیں۔ جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے افواج پاکستان کے خلاف باتیں کی، اداروں کو نشانہ بنایا، اپنی تقاریر میں کھلم جو ہے وہ چیلنج کیا، اور وہ آج سارے جو ہے معتبر بن کے آ کے سامنے جو ہے وہ وزارتوں کے امیدوار ہیں۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ کون سے ملک میں ایسے ہوتا ہے؟ ایک وقت تھا منظور پشتین اور محسن داوڑ جنہوں نے ریڈ لائن کراس کی، اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور تھے، انہوں نے صاف کہا کہ اب بہت ہو گیا، انہوں نے ریڈ لائن کراس کی ہے اور اب ان کو جو ہے وہ جواب ملے گا، پر وہ کسی وجہ سے ان کو جواب نہیں ملا۔ پر وہ آج سارے جو ہے وہ ری اسٹیٹ ہو رہے ہیں، وہ سارے جو ہے وہ آ کے دوبارہ جو ہے وہ کھڑے ہوئے، بلاول ان کے ساتھ جو ہے وہ تصاویر بنا رہے ہیں، اور وہ وزارتوں کے امیدوار ہیں، اور وہ سارا ٹبر جو ڈان لیگز میں ملوث تھا وہ سارے بھی سامنے آ رہے ہیں۔ ڈان لیگز جو ملک کے لیے بہت بڑی سازش تھی، جس میں یہ چیز کنوے کی گئی
کہ جو یونائٹڈ نیشن یا عالمی اداروں نے جن آرگنائزیشنز پہ پابندی لگائی ہوئی ہے، حکومت تو ان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتی ہے، حکومت پاکستان، پر آرمی یا DGI جو ہے وہ اس پر کارروائی نہیں کرنے دینا چاہتے. تو یہ بہت بڑی سازش تھی. اگر کوئی بین الاقوامی ادارے اس پر نوٹس لیتے تو وہ آپ کے ISI کو جو ہے وہ بین کر سکتے تھے. ان کی اس حرکت کی وجہ سے پاکستانی ISI کے اوپر پابندی لگ سکتی تھی، کمپلیٹلی بین ہو سکتی تھی. ناظرین، یہ سارے اہم پوائنٹس تھے جو آپ کے سامنے رکھے. آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں، ملک پاکستان کو اپنی دعاؤں میں رکھیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.